أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 605 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النور آیات 21 تا 24 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. کراچی کے مختلف تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں اور ہمارے اس پروگرام میں باقاعدہ شامل ہو رہے ہیں. آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ جی الحمد ماشاءاللہ. ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس نے قرآن کریم کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو قرآن کے مطابق گفتگو کرے گا وہ سچ کہے گا. کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات سب سے سچی ذات ہے. تو جب اللہ کے کلام کے مطابق گفتگو کریں گے تو ہماری بات بھی سچی ہوگی. اللہ ہمیں ہماری گفتگو میں قرآن کا حوالہ لانے، قرآن کا ریفرنس دینے کی اور قرآن کی باتوں کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں. زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سورۃ النور کی آیات 21 سے 24 کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں. آئیے ان آیات کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے: اے ایمان والو، پیروی نہ کرو شیطان کے نقش قدم کی، اور جس نے پیروی کی شیطان کے نقش قدم کی تو بے شک وہ تو حکم دیتا ہے تمہیں برائی اور بے حیائی کا، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاکیزہ نہ رہ سکتا، اور لیکن اللہ پاکیزہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. اور قسم نہ کھائیں جو عزت و شرف والے ہیں تم میں سے اور خوشحال ہیں کہ وہ مال نہیں دیں گے قرابت داروں اور محتاجوں
اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ بخش دے اللہ تمہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مؤمن عورتوں پر، ان پر لعنت کی گئی دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس قیامت والے روز گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان اعمال پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النور کی آیات 21 تا 24 کا۔ اس کے بعد چلتے ہیں حسب معمول ربط آیات کی طرف، گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق۔ ٹھیک، اس حوالے سے پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرما لیجئے۔ گزشتہ آیت میں اہل ایمان کے درمیان بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے سخت عذاب کی وعید تھی۔ وعید کا مطلب ڈراوا، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کی باتیں پھیلیں، بتایا گیا تھا دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے عذاب ہے۔ اب کیا ہے، آئیے مطالعہ کرتے ہیں آگے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ بے حیائی کا پھیلانا شیطان کا ایجنڈا ہے۔ یہ بے حیائی کی باتوں کو، بری باتوں کو عام کرنا، یہ کس کے ایجنڈے کی تکمیل ہو رہی ہوتی؟ شیطان کے ایجنڈے کی۔ اس کا ذکر آج کی نشست میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس کے بعد تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ جو باتیں تفصیل سے بعد میں تشریح میں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، ان کا ایک آؤٹ لائن کہہ لیجئے، ان کی ایک آؤٹ لائن یا ان کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پہلے پیش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو انسان کبھی بھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔ اس پر بعد میں بات کریں گے۔ بہرحال اصولی بات یہ ہے کہ پاکیزگی اگر میسر آئے گی تو اللہ کی توفیق سے، چاہے وہ باطن کی پاکیزگی ہو یا ظاہر کی، باتوں کی پاکیزگی ہو یا اعمال کی۔ اگلی بات تعارف کے حوالے سے ہے، پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت اور سخت عذاب تیار ہے۔ اور آخری نقطہ تعارف کے حوالے سے، روز قیامت مجرموں کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ 3 اعضاء کی گواہی کا ذکر آج کی نشست کی جو آیات زیر مطالعہ ان میں ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد تجزیے کی طرف چلتے ہیں، یعنی ہر آیت میں کیا موضوع یا ٹاپک زیر گفتگو آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے سورہ نور کی آیات 21 سے 24 کا تجزیہ آج کی نشست میں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 21، شیطان کی پیروی کرنے کی ممانعت۔ پھر آیت نمبر 22، اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ پھر آیت نمبر 23، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں کو عذاب کی وعید۔ اور آخر میں آیت نمبر 24، مجرموں کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ ہے ناظرین کرام تجزیہ، اور اسی کے ساتھ الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان ہوا مکمل۔ اب وقت آیات کی تشریح کا۔ آئیے مطالعہ شروع کریں سورہ نور کی آیت نمبر 21 سے۔ ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر قرآن حکیم میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ آیت نمبر 21 ہے سورہ نور کی۔ آئیے اس کا ترجمہ کریں۔ ارشاد ہو رہا ہے، اے ایمان والو، پیروی نہ کرو شیطان کے نقش قدم کی، اور جس نے پیروی کی شیطان کے نقش قدم کی تو بے شک وہ تو حکم دیتا ہے تمہیں برائی اور بے حیائی کا، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاکیزہ نہ رہ سکتا، اور لیکن اللہ پاکیزہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 21 کا ہوا ترجمہ۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے روکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ایجنڈے کا ذکر آ رہا ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی ممانعت، یعنی اللہ کے احکامات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، اور شیطان کی بات کو نہیں ماننا۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنی بیٹا کہ دنیا میں پارٹیاں 2 ہی ہیں۔ کتنی؟ ہاں، قرآن میں لکھا ہے، بتا رہا ہوں، پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ سورہ مجادلہ 28 پارے میں وہاں 2 پارٹیوں کا ذکر ہے، ایک ہے حزب اللہ، ایک ہے حزب الشیطان۔ ایک ہے اللہ کی پارٹی اور ایک ہے شیطان کی پارٹی۔ اصل 2 ہی ہیں دنیا میں، اللہ کی ماننے والے یا شیطان کی ماننے والے، اللہ کی مرضی پر چلنے والے یا شیطان کی مرضی پر چلنے والے۔ تیسری کوئی پارٹی اصلا نہیں ہے، باقی سب اسی کے اندر کہیں فال ہوں گی، ان 2 کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ شیطان کی ماننی ہے یا رحمان کی ماننی ہے۔ بات بہت واضح ہے، اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام، اللہ کی تعلیم، اللہ کے احکام، اللہ کے نبی علیہ السلام کا اسوہ واضح ہے۔ اب چوائس ہماری ہے، ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو شیطان کے نقش قدم کی پیروی سے منع کیا جا رہا ہے۔ اگلا نقطہ،
शैतान हमेशा बेहयाई और बुराई की राह दिखाता है, नेस इसी राह से ईमान से महरूम करने की कोशिश करता है। अच्छा, तर्जुमा हमने किया था यअमुरु बिल फहशाई वल मुनकर, बेहयाई का हुक्म देता है, मुनकर का हुक्म देता है। ये जो अमर का लफ्ज़ है ना, इंग्लिश में आपने ग्रामर में इंपेरेटिव सेंटेंसेस पढ़े होंगे कभी, ठीक है, जिसमें नसीहत भी होती है और कभी रिक्वेस्ट भी होती है और कभी ऑर्डर भी होता है, ऐसा ही ना बेटा। पता ये चलता है कि कौन किससे बात कर रहा है, तो उससे और किस मौके पर बात हो रही है। होता इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन कभी एक लफ्ज़ नसीहत एडवाइस के मानी में इस्तेमाल होता है, कभी एक लफ्ज़ जो है वो रिक्वेस्ट दरख्वास्त के मानी में इस्तेमाल होता है, और कभी एक लफ्ज़ जो है वो ऑर्डर के मानी। आ रहे जहन में? तो शैतान हमें हुक्म थोड़ी दे सकता है, शैतान तो हमें वरगलाता है, शैतान हमें सब्ज़ बाग दिखाता है ना, पट्टियाँ पढ़ाता है और बुराई को खुशनुमा बनाकर दिखाता है, टेम्प्ट करता है। ये लफ्ज़ इंग्लिश में इस्तेमाल होता है टेम्पटेशंस, ठीक है, टेम्प्ट करता है और हमें फंसाने की, गुनाह के अंदर, बुराई के अंदर फंसाने की कोशिशें करता है। लफ्ज़ अम्र आ रहा है, मुराद इस राह पर चलाने के लिए कोशिश करता है कि हम अल्लाह के रास्ते को छोड़कर बुराई के रास्ते पर चले जाएं, माअज़ अल्लाह। ये है शैतान जो कर सकता है, हुक्म नहीं दे सकता, वो वरगलाता है, बहकाने की कोशिश करता है, फुसलाने की कोशिश करता है, हक राह से हटाने की कोशिश करता है, बुराई की तरफ लाने की मेहनत करता है, ये कर सकता है, लेकिन करवा डाले ऐसा नहीं है। तो हम अगर अल्लाह की पनाह में आ जाए, पिछले प्रोग्राम से बात आ चुकी है सूरह मुमिनून के अख्ताम पर, तो इंशाअल्लाह शैतान के हमलों से हमें बचने में सहूलत हो सकेगी। तो लिखा है यहाँ पर, दोबारा पढ़ रहा हूँ, शैतान हमेशा बेहयाई और बुराई की राह दिखाता है, नेज़ इसी राह से ईमान से महरूम करने की कोशिश करता है। किस राह से? बुराई और बेहयाई के कामों पर लगाकर ईमान वालों का ईमान छीनने की कोशिश करता है। हदीस शरीफ में आता है, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, ईमान और हया दोनों साथ साथ है, पहले भी हदीस बयान हुई थी, अगर एक चला जाए तो दूसरा भी चला जाएगा। तो अगर वो हया छीन ले लोगों से तो लोगों का ईमान भी छिन जाएगा, इसके लिए वो कोशिश करता है। अल्लाह ताला शैतान के हमलों से हम सब की हिफाजत फरमाए। आगे लिखा है, अगर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत शामिल हाल ना हो तो इंसान कभी भी पाकीज़ा नहीं रह सकता। नेकी की तौफीक कौन देता है? अल्लाह सुब्हानहू तआला। इबादत की भी तौफीक कौन देगा? अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो अल्लाह अगर तौफीक ना दे, अल्लाह अगर रहनुमाई ना फरमाए, अल्लाह अगर दस्तगीरी ना फरमाए, तो हमें से कोई भी पाक नहीं रह सकता, शैतान के हमलों से नहीं बच सकता। तो अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए, पाकीज़गी की, उसकी बंदगी की, और गुनाहों से बचने की, और शैतान के हमलों से भी बचने की। बात समझ आ रही? किससे मांगना है? अल्लाह सुब्हानहू तआला से। अगला नुक्ता, जो पाक सीरत बनने की कोशिश करता है उसे पाकीज़गी की तौफीक दी जाती है। जो जिस राह पर चलना चाहेगा उसी राह पर उसको चला दिया जाएगा। कुरान कहता है, सूरह शूरा की आयत नंबर 13 है, यहदी इलैहि मन युनीब, अल्लाह उसे रहनुमाई देता है, हिदायत देता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करे। तो अगर नेक बनना चाहेंगे, नेकी का जज्बा होगा, कोशिश और मेहनत भी करेंगे, तो अल्लाह उसकी तौफीक हमें अता फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। और आखिर इस आयत की तशरीह में है, अल्लाह ताला हर बात को सुनता है और बंदे की नीयत और इरादे तक से वाकिफ़ है। अल्फाज आए, वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनता भी है, मांगोगे सुनेगा, ठीक है, जानता भी है, तुम्हारे दिल के इरादों से भी वाकिफ़ है। अगर दिल में सच्चा पक्का इरादा होगा, नेकी की तलब और तड़प होगी, तुम अपनी सी कोशिश भी करोगे, तो अल्लाह हिदायत भी तुम्हें अता फरमा देगा। नाज़रीन किराम, इसके बाद अगली चंद आयात का मुताला आपके सामने रखेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि एक वक्फे का वक्त हो चुका है, तो लेते हैं एक वक्फा और मिलते हैं आपसे इस वक्फे के बाद इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम बसीरतुल कुरान में आपको खुशामदीद कहते हैं और अगली आयत का मुताला शुरू करते हैं। सूरह नूर की आयत नंबर 22। माफ़ी के हवाले से बहुत प्यारा मकाम है, बहुत तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। इरशाद हो रहा है इस मकाम पर, वला यअतलि उलुल फ़ज़्लि मिनकुम वस्साअति अन युअतू उलिल क़ुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाह वलयअफ़ू वलयस्फ़हू अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ये आयत नंबर 22। आइए इसका तर्जुमा करते हैं। इरशाद हुआ, और कसम न खाएं जो इज़्ज़त और शरफ वाले तुम में से और खुशहाल हैं कि वो माल नहीं देंगे क़ुराबतदारों और मोहताजों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को। उन्हें चाहिए कि वो माफ़ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि बख्श दे अल्लाह तुम्हें, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, हमेशा रहम फरमाने वाला है। यह आयत नंबर 22 का हुआ तर्जुमा। अलबत्ता इस आयत का एक पस मंज़र है, वो पस मंज़र भी समझेंगे और फिर आयत में जो माफ़ी का तज़किरा आ रहा है उस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। इस हवाले से पहला नुक्ता मुलाज़ा फरमाइएगा स्क्रीन पर।
سادہ لوہ مسلمانوں میں سے ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے جن کی مالی حالت کمزور تھی اور وہ مہاجر تھے۔ ایک پس منظر ہے کہ یہ معاف کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، اور معاف کر دیں کن کو کہا جا رہا ہے اور کس کے لیے معاف کرنے کو کہا جا رہا ہے، اس پس منظر کو پہلے سمجھیں گے۔ جیسے شان نزول کا لفظ آپ نے کبھی سلیبس میں پڑھا ہوگا نا بیٹا، اس آیت کا شان نزول کیا ہے، وہ بات یہاں پر بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا نقطہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مالی امداد کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ان رشتہ دار کی مالی امداد بند کرنے کی قسم کھا لی۔ اب ہوا کیا، پچھلے پروگرام میں ذکر آ چکا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک تہمت لگائی گئی تھی، اصلاً تو یہ پروپیگنڈا تھا کس کا، منافقین کا، مگر چند سادہ لوہ مسلمانوں سے خطا ہو گیا اور ان کی زبانوں پر بھی یہ بات آ گئی۔ ان میں ایک صاحب وہ بھی تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، کمزور بھی تھے مالی اعتبار سے، مہاجر بھی تھے، اسی لیے الفاظ اس مقام پر آئے بھی ہیں۔ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، مالی اعتبار سے کمزور بھی تھے، اور انہوں نے ہجرت بھی کی تھی۔ یہ تینوں باتیں ان میں جمع تھی، اس سے الفاظ یہاں پر یہ بھی آئے، جو رشتہ دار ہیں مسکین اور مہاجر ہیں، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے۔ اب بے دہانی میں ان کی زبان پر بھی یہ بات آ گئی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بڑا غصہ بھی آیا ہوگا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی ہیں، تو اب یہ ان کی مدد کرتے تھے۔ تو جب یہ واقعہ پیش آ گیا اور یہ ان کی زبان پر بھی اس طرح کی بات آ گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ ظاہری بات ہے، والد ہیں اور بیٹی پر اتنی تو بڑی بات آ گئی، اور وہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ بھی ہیں۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے۔ آگے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے احسان و بھلائی کے روش کو ترک کرنے کی، قسم کھانے کی ممانعت فرمائی۔ کیا کہا جا رہا ہے، جو عزت والے ہیں، شرف والے ہیں، صاحب مال ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ مدد نہیں کریں گے اپنے ساتھیوں کی یا کمزوروں کی، محتاجوں کی۔ ایسی قسم کھانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو بات ہے، بہت توجہ کیجئے گا ناظرین کرام، سب سے بڑی موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہو جائیں۔ اس موٹیویشن کی انتہا ہے اگلے الفاظ میں جو آئے تھے، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ کتنا پیارا انداز ہے۔ کیا جواب ہوگا؟ بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تو تمہیں کیا چاہیے، تم بھی دوسروں کو معاف کیا کرو۔ اسی کو آگے ہم نے تشریح میں لکھا، اللہ تعالیٰ نے معافی اور درگزر کی تلقین فرمائی ہے، اللہ بھی دوسروں کو درگزر کرنے والوں کو معاف فرما دے گا۔ تو تم دوسروں کو معاف کرو گے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ ہے بڑا پیارا انداز، اپیلنگ انداز، موٹیویشن کا انداز، ترغیب کا انداز، تشویق کا انداز۔ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ یہ آیت نازل ہوئی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معاف بھی کر دیا، ان کی امداد کو بحال بھی کر دیا، اور ایک ذکر یہ بھی ملتا ہے کہ امداد ان کی بڑھا بھی دی، پہلے سے زیادہ کر دی۔ یہ ہے صحابہ کرام، دین اینڈ دیر، جیسے ہی قرآن کا نزول ہوتا فوراً اس پر عمل درآمد کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اگلی آیت سورہ نور کی آیت نمبر 23 ارشاد ہوا، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مؤمن عورتوں پر، ان پر لعنت کی گئی دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 23 کا ہوا ترجمہ۔ پھر ذکر آ رہا ہے تہمت لگانے والوں کی سزا کا۔ آگے چلتے تشریح کی طرف، اس حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرما لیجئے۔ پاک دامن اور پاک فطرت مومن عورتوں پر برے عمل کا الزام لگانے والوں کے لیے سزا کی وعید پہلے بھی ذکر آ چکا، اور اب پھر ذکر آ رہا ہے۔ گویا ایک خاتون کی عفت اور آبرو کتنی بڑی بات ہے، اس پر الزام تراشی کرنا اور اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے لعنت کا ذکر فرمایا، سزا کا ذکر فرمایا۔ آگے مزید لکھا ہے، اشارہ ان منافقین کی طرف ہے جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی اور پھر اللہ کے حضور توبہ نہیں کی۔ باقی توبہ سے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلی آیات میں توبہ کا ذکر آیا تھا بالکل سورہ نور کی شروع کی آیات میں، مگر یہاں ان منافقین کا ذکر ہے کہ جو اڑے رہے اس بات پر معاذ اللہ اور بد کلامی کرتے رہے، ان کا خبث باطن کی گندگی ان کی زبان پر آتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کا اعلان آیات قرآنی کو نازل فرما کر دیا، مگر کچھ باطل پرست
اور خبث باطن باطن کی گندگی رکھنے والے لوگ، وہ منافقین کا ٹولہ، وہ اڑے رہے اور توبہ انہوں نے نہیں کی، تو اب ان کے لیے سخت ترین عذاب کا ذکر آ رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ آگے لکھا ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت ترین عذاب تیار ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، تو ایسے بد باطن لوگ، خبث باطن رکھنے والے لوگ، ان کو دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دوری ہو جائے گی اور آخرت میں بھی، آخرت میں سب سے بڑے عذاب میں، جہنم کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آج کے مطالعے کے اعتبار سے اگلی اور آخری آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر 24۔ ارشاد ہوا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ ترجمہ، اس قیامت والے روز گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان اعمال پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 24 کا ترجمہ ایک ہی نقطہ تشریح میں سادہ صاحب کے سامنے رکھیں گے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ روز قیامت مجرمین کی اپنی زبانیں، ہاتھ اور پاؤں ان کے برے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یہ انسانوں کے اندر سے اعضاء کی گواہی کا ذکر آ گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جرم کرتا رہتا، پکڑا نہیں جاتا، پکڑ میں نہیں آتا، یا پکڑ میں کچھ آیا لیکن جرم ثابت نہ ہوا، ہو جاتا ہے نا دنیا میں۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایسے ایسے گواہ اللہ تعالیٰ پیش کر دے گا جس کو ریفیوٹ کرنا، جس کو ڈینائی کرنا، جس کا انکار کرنا بندوں کے بس میں نہیں ہوگا۔ بندوں کی اپنی زبان ان کے خلاف بولیں گی۔ ہاں، کبھی وہ جھوٹ بھی بولنا چاہیں گے، قرآن کی دیگر آیات سے پتہ چلتا ہے، تو اب ان کی زبانیں بند کر دی جائیں گی اور اب یہ زبانیں اللہ کے حکم سے بولیں گی۔ تو زبانیں بندوں کے خلاف گواہی دیں گی، ہاتھ بندوں کے اعمال پر گواہی دیں گے ان کے خلاف، اور پیر بھی ان کے کرتوتوں پر گواہی دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا بیان تو ہوا کسی درجے میں مکمل۔ اب وقت ہے سوالات کا۔ چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب، بہت کچھ سننا ہوتا ہے ان کو، یعنی بیان، اور اس کے بعد پھر ان کے بولنے کی باری آتی ہے۔ جی بیٹا، پہلا سوال آپ سے ہے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، تو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے، ورنہ میں کہہ گیا تھا پہلا سوال آپ سے ہے، مراد ہے کہ پہلا سوال آپ کی طرف سے ہے۔ بہت اہم سوال ہے کہ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ایک تو یہ خیال رہے کہ شیطان کو دشمن تو سمجھیں، یہ باتیں پہلے بھی ہم کر چکے ہیں۔ بہت سے خوبصورت سے پیارے سے بچوں کو ہم لوگ کیا کہہ دیتے ہیں؟ بڑا ہی شیطان ہے، چھوٹا نہیں کہتے ہیں، بڑا ہی شیطان ہے، استغفر اللہ۔ تو بچوں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، شیطان دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھنا چاہیے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں۔ دوسری بات یہ، ہم نے کچھ دعائیں سیکھی تھیں سورہ مؤمنون کے آخر میں، وہاں پر یہ دعا بھی آئی تھی 97 اور 98 سورہ مؤمنون کی آیات نمبر ہے کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے میرے رب، میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کے حملوں سے، اور آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے قریب بھی آئیں۔ پھر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہر نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے کہ جس سے شرور سے ہماری حفاظت رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح جب بھی کوئی برا خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا اہتمام کرنا، اس سے بھی انشاءاللہ تعالی شیطان کے حملوں سے بچنا ہمارے لیے مفید ہوگا۔ یعنی کرکس آف دا میٹر کیا ہے؟ اللہ سے دعا کا اہتمام اور اللہ کے سامنے جھک کر مانگنا کہ اللہ شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما۔ جی بیٹا، آپ کا سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ کیسے پیدا کریں؟ ماشاءاللہ، سوال بہت اچھا ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ معاف کرنے کا ارادہ تو ہے نا دوسروں کو، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو گھر میں کبھی چھوٹے بہن میں گڑبڑ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرتے ہوں گے نا، غصہ تو آتا ہوگا۔ اچھا، ہم بھی گڑبڑ کرتے ہیں، اماں ابا کو غصہ آتا ہوگا، ہر وقت ڈانٹتے ہیں ہمیں؟ نہیں نا، چھوڑ دیتے نا۔ اچھا، اور ہم سارے مل کر اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے، ہم سارے مل کر اللہ کو کتنا ناراض کرتے۔ کیا اللہ نے ہماری سانس روکی کبھی؟ آنکھ کو دیکھنے سے روکا، کان کو سننے سے روکا، زبان کو بولنے سے روکا، ہاتھ کو کام کرنے سے روکا۔ اگر یہ ہاتھ رک جائے، سن ہو جائے تو گئے، کتنی مشکل ہو جائے گی۔ تو وہی بات آ جاتی ہے، تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ ہاں، تو تم بھی دوسروں کو معاف کرو۔ جیسے بچپن میں ایک حدیث آپ نے پڑھی ہوگی نا، اسکولوں میں بھی پڑھی ہوگی، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو ہم دوسروں کے ساتھ معافی کا معاملہ کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کر دیں گے۔ تو ہمیشہ یہ سوچیں جب کہیں غصہ آ جاتا ہے، اکثر آ جاتا ہے کہ اللہ کو بھی تو غصہ آتا ہے، آ سکتا ہے نا۔ اگر اللہ کو مجھ پر غضب آ گیا، غصہ آ گیا تو کیا ہوگا میرا؟ اللہ نے کتنا مجھے معاف کیا، تو میں بھی دوسروں کو معاف کر دوں تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ یہی سب سے بڑی بیٹا موٹیویشن ہے، کس بات کی؟ ہمارے اندر دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ کیسے پیدا ہو۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ طائف کا واقعہ پڑھا ہے نا، کتنا معاملہ کیا تھا برا طائف والوں نے، سب کو معاف کر دیا تھا۔
فتح مکہ کا واقعہ پڑا ہے نا، ساروں کو معاف کر دیا تھا نا، جان کے دشمنوں کو. ہاں کچھ گستاخ تھے، ان کی تو سزا کا نفاذ کروایا گیا، قتل کرایا گیا، لیکن عمومی طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے معافی کا اعلان فرمایا. تو جتنا اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی سیرت کا مطالعہ کریں گے، یہ گوشے معافی کے انفرادی معاملات کے اندر ایک دوسرے کو معاف کر دینا، اس کا بھی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالی. جی بیٹا آپ کا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ زبان، ہاتھ اور پیر کے علاوہ بھی کوئی گواہ ہوں گے قیامت کے دن؟ زبان، ہاتھ اور پیر کے علاوہ بھی کوئی گواہ ہوں گے قیامت کے دن؟ بالکل ہوں گے بھائی، بالکل اچھا سوال آپ نے کیا. یہاں 3 اعضاء کا ذکر ہے نا، زبان، ہاتھ اور پیر. سورہ حامی میں سجدہ ہے، اس کا ایک اور نام سورہ فصلت بھی ہے اور 24 پارے میں ہے. وہاں آیت نمبر 20 اور 21، حامی میں سجدہ آیت نمبر 20 اور 21 میں ذکر آتا ہے لوگوں کی آنکھ، لوگوں کے کان اور لوگوں کی کھال. یہ کھال بھی گواہی دے گی ان کے خلاف. اللہ اکبر، قرآن کے الفاظ ہے. لوگ پوچھیں گے لما شہدتم علینا، اے کھالو تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی، تم نے کیوں بولا؟ تو یہ کھالیں کہیں گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے جس اللہ نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت دی. کہاں بچیں گے بیٹا؟ 6 اعضاء ہمارے اندر سے، زبان، ہاتھ، پیر اور آنکھ، کان اور کھال. اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر. اور آپ پڑھتے ہیں نا سورہ، ہم سب پڑھتے ہیں سورہ زلزال، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین خبریں بیان کرے کہ کس نے سجدے کیے تھے، کس نے گناہ کے کام کیے تھے، کس نے خیر کا کام کیا تھا، کس نے شر کا کام کیا تھا. یہ دونوں کون بیٹھے ہوئے؟ کرامن کاتبین. ان کا لکھا ہوا پیش ہو جائے گا. کہاں بچیں گے؟ اور سب سے بڑا گواہ خود کون ہے؟ اللہ. اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے. علیم بذات الصدور، سینوں کے رازوں سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے، اندر کیا چھپا ہوا اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. حدیث شریف میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دیجئے. ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات ہیں اور آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے اس ضمن میں سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے. نوٹ کیجئے گا آج کا نقطہ، قرآن کریم میں منزلوں کی تعداد 7 ہے. قرآن کریم میں منزلوں کی تعداد 7 ہے. 7 منزلیں پتہ ہے نا بیٹا؟ اور اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک ہفتے میں قرآن کی تلاوت مکمل فرما لیا کرتے تھے. 7 منزلیں، 7 دن میں تلاوت، سبحان اللہ، مکمل. اور ہمارے پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن کھلتا ہی نہیں. استغفر اللہ. جی ناظرین کرام، اس کے بعد حاصل مطالعہ یعنی ریکیپ یا خلاصہ ان باتوں کا جو باتیں تفصیل سے تشریح میں آ چکی. اس حوالے سے پہلی بات، شیطان ہمیشہ بے حیائی اور برائی کی راہ دکھاتا ہے. ہی دشمن تو ہمیں حق سے ہٹانا چاہتا ہے. اللہ اس کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگلا نقطہ حاصل مطالعہ میں لوگوں کے قصور معاف کرنے اور مقدور بھر ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی تلقین. جو اللہ نے مقدور بھر، جو اللہ نے توفیق و قدرت دی ہے، ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور اپنے ساتھیوں کا، دوست احباب کا، گھر والے ہیں جو بھی ہیں، کلاس میٹس ہیں، کلاس میں ساتھ پڑھنے والے ہیں، معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اور اگلی اور آخری بات حاصل مطالعہ میں، روز قیامت مجرموں کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے. کتنے اعضاء کا ذکر ہو گیا بیٹا؟ ٹوٹل 6 کا. 3 کا آج کی آیت میں تھے اور 3 کا ذکر حامی میں سجدہ کی آیت نمبر 20 اور 21 میں ہے. ناظرین کرام، اس کے بعد جائزہ یعنی سیلف اسسمنٹ. 3 سوالات آج بھی ہیں. پہلا سوال، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق مانگتے ہیں؟ عبادت کی توفیق بھی اللہ سے مانگنی اور نیک اعمال کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. اور نفس کا تزکیہ ہو جائے، اللہم آتی نفسی زکاہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تزکیہ عطا فرمائی. دعائیں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں. تو اللہ سے عبادت کی بھی، خیر کے اعمال کی بھی اور نفس کے تزکیے کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. اگلا سوال ہے جائزے کے طور پر، کیا ہم لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں؟ دیکھنے میں تو یاد ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں. ہاں، اور جملے کیا ہیں؟ ہم نے چوڑیاں تو نہیں پہن رکھی. اور جملے کیا ہیں؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. اور جواب کیا ہے؟ چھوڑیں گے نہیں. اور جواب کیا ہے؟ مار کر ہی چھوڑیں گے. اور جواب پتہ نہیں کیا کیا ہمارے جوابات ہیں چھوٹے چھوٹے سے مسئلوں کے اوپر، ہے نا. فلاں کے بچے نے فلاں کو یہ کہہ دیا، محلے میں جھگڑا شروع ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تم نے گاڑی جو ہے نا میرے دروازے کے سامنے کھڑی کر دی، غلط کیا اس نے، مگر اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ جس پہ جو ہے نا وہ ہاتھ چل پڑے اور زبانیں تو چلی پڑی تھی پہلے سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ذرا سا جناب کسی کے گھر کے سامنے کسی نے کچھ ڈال دی جو کہ غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سمجھانے کے 100 انداز ہو سکتے ہیں لیکن گالیوں سے کم پر بات نہیں ہوتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑتے ہیں، پھر بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے نا، ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے، کبھی
کھوپڑی گھومتی ہے تو برین ہیمریج بھی ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریاں ہم لوگوں نے پال لی ہیں۔ خدا کے بندو، اللہ کا حلم دیکھو، اللہ کتنا معاف کرتا ہے ہمیں، اس کو دیکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے قصور معاف کرنا ہمارے لیے بھی آسان ہوگا انشاءاللہ۔ آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے ضرورت مندوں پر خرچ کرتے؟ یاد رکھنا چاہیے جو خرچ کر رہے ہیں وہ ہمارا نہیں، کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو کوئی احسان کر رہے ہیں کسی پہ؟ کوئی احسان نہیں کر رہے بھائی، کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے تو دیا کس نے؟ اللہ نے، اور اللہ کی راہ میں لگا رہا ہو تو اللہ کو ہی واپس کر رہا ہو نا، کوئی احسان تھوڑی کر رہا ہو۔ ہاں اللہ یہ کہتا ہے میں تمہیں بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا۔ تو جو اللہ نے توفیق دی ہے، اور بہت سے بچے یہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں نا، سر ہم تو ابھی اسٹوڈنٹس ہم تو پاکٹ منی پہ چل رہے ہیں بھی، تم کیا خرچ کریں؟ وہ اللہ کے بندو، تم لوگ برگر بھی کھاتے ہوگے اور آؤٹنگ پہ بھی جاتے ہوگے، ہے نا، تھوڑا بہت تو چھوٹا موٹا، تو کیا 50 روپے کا بھی اللہ کی راہ میں دینا مشکل کام ہے؟ صحیح، اور چھوٹے بچے ہوں 10 روپے دینا کوئی مشکل کام ہے نا؟ 50 روپے کی تو تم آئس کریم کھا جاتے ہو پتہ نہیں، اور باقی 50 روپے کو اور کیا کھا جاتے ہوگے روزانہ، تو کبھی 20 روپے کسی کو دینا کوئی مشکل کام ہے ہمارے لیے؟ حدیث میں آتا ہے کھجور کا ایک دانہ، کھجور کا ایک دانہ بھی اللہ کی راہ میں دے کر تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو، تو دے دو اللہ کی راہ میں، ایک دانہ بھی اگر ہے تو۔ اور بھائی 10 روپے میں 4-5 دانے تو آ جائیں گے، بلکہ زیادہ ہی آ جائیں گے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ کوالٹی کا ایشو ہے، کوانٹٹی کا ایشو نہیں ہے، اتنا دیا کہ اتنا دیا، اس کا ایشو نہیں ہے، دیا کہ نہیں دیا، اور خلوص کے ساتھ دیا کہ نہیں دیا، اور کتنے مشکل حالات میں دیا۔ ایک آدمی کروڑوں کما رہا ہے اور اس نے 1000 روپے دے دیا، اور ایک آدمی بیچارہ چند ہزار کما رہا ہے اور اس نے اللہ کی راہ میں 100 روپے دے دیے، تو اس کی ویٹیج زیادہ ہے نا ماشاءاللہ، اور اخلاص کتنا، اس کی بنیاد پر اجر بھی بڑھے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، سوال آپ کے سامنے رکھا تھا، سورۃ البقرہ کی آیات 41 تا 80 میں سے کس آیت میں 40 راتوں کے وعدے کا ذکر ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیات 41 تا 80 میں سے کس آیت میں 40 راتوں کے وعدے کا ذکر ہے؟ درست جواب آیت نمبر 51 موسیٰ علیہ السلام کو حطور پر بلایا گیا، 40 راتوں کا وعدہ تھا، 40 راتوں سے مراد رات دن 24 آورز اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تشریح نہیں بیان کر رہے، لیکن آیت نمبر ہے 51۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، اور آپ کے علم میں کہ سورۃ البقرہ سے کئی مہینوں تک سوال پوچھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، 286 آیات ہیں، بہت ٹائم لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ سورۃ البقرہ آیات 41 تا 80 میں سے کس آیت میں من و سلوہ کا ذکر ہے؟ الفاظ مشہور ہے نا، من و سلوہ، اب تو ہمارے ریسٹورنٹس کے نام بھی ہیں اور مٹھائی والوں کے نام بھی ہیں، لیکن سورۃ البقرہ آیات 41 تا 80 میں سے کس آیت میں من و سلوہ کا ذکر ہے؟ ان آیات میں سے آپ تلاش کیجئے گا، جواب اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے۔ اور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اس لیے کہ پروگرام کا وقت ہو چکا ہے مکمل۔ آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہمارے قاری صاحب کو، ہماری پوری ٹیم کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما، اور اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔